جو کہ پہلے تو کروڑپتی تھے لیکن اب شاید کروڑوں کے مقروض ہو چکے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ آن پڑی کہ آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ عزت دار بندہ آسانی سے میڈیا پہ نہیں آتا ہے. یہاں پہ کھڑے ہونا قیامت سے زیادہ ہے. میرے رشتہ دار میرے دوست اب آپ دیکھتے ہیں یہ لمحہ قیامت سے زیادہ میرے لیے. میری راتوں کی نیند ختم ہے. میرے بچے کو پریشانی, میرے گھر والوں کو پریشانی. لوگ میرے بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو تھریٹ کرتے ہیں. یار آپ کا خیال ہے میڈیا میں آ کے بات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں لوگوں کے پیسے لے کے. کیا میں ان کے پیسے واپس کر سکتا ہوں؟ تو کس طرح واپس کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم, آپ سٹی ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں, میرا نام حمزہ جاوید ہوں. ناظرین, کاروبار کریں, کاروبار میں برکت ہے, کاروبار سے آپ کروڑپتی بن جائیں گے, ارب پتی بن جائیں گے. یہ کہانیاں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی, لیکن آج آپ کو ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جو کہ پہلے تو کروڑپتی تھے لیکن اب شاید کروڑوں کے مقروض ہو چکے ہیں. یہ میرے ساتھ صادق بھائی موجود ہیں. صادق بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. صادق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کاروبار کس چیز کا تھا آپ کا؟ کاروبار میرا ایگریکلچر کا تھا. ایگریکلچر لینڈ تھی آپ کی. جی. تو نقصان کیسے ہوا ایگریکلچر میں؟ تو کہتے ہیں نقصان ہی نہیں ہوتا, فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. نقصان کچھ کافی سالوں سے نقصان ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ہوا ایگریکلچر میں. فصلوں کے ریٹ نہیں تھے, اس لیے نقصان. کس چیز کے ریٹ نہیں نکلے؟ کب نقصان کیسے ہوا وہ بتائیں. مطلب ہم نے کاٹن لگائی تھی, اس میں نقصان آیا. گندم لگائی تھی, اس میں بھی نقصان آیا. اونین لگایا, اس میں بھی نقصان آیا. اور کافی ساری فصلیں لگائی تھی, اس میں بھی نقصان آیا. اچھا, یعنی آپ نے پیاز بیچا جی, اس کے اندر بھی نقصان ہوا. جی, آپ نے کاٹن لگایا اس کے اندر بھی نقصان ہوا. ایگریکلچر میں جو کام کرتے رہے اس میں نقصان ہوا. جی سر. تو نقصان ہونے سے 5 کروڑ کا قرضہ کیسے ہوا آپ کے اوپر؟ صحیح بس لوگوں سے پکڑ کے کوئی ادھر ادھر کوئی یعنی کہ کرتے تھے, جیسے کسان کرتے ہیں کہ کھاد ڈالنی ہے کسی سے لے لیے, اس طرح کرتے تھے. تو اس طرح آپ کا وہ ہوا. تو کتنی آپ کی لینڈ ہے ایگریکلچر؟ میرے پاس ابھی 100 ایکڑ ہے. 100 ایکڑ ہے اور 5 کروڑ کا آپ کو نقصان ہو چکا ہے. آپ کتنے لوگ ہیں جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں؟ کافی سارے ان کو 50-60 ہیں. جب 50-60 لوگ ہیں اور ایف آئی آر ہے آپ کے اوپر؟ میرے خیال کتنی ایف آئی آر؟ ایک ایف آئی آر ہے, وہ بندے نے جھوٹی کروائی. اچھا, جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے وہ کوئی اور. وہ جھوٹی. تو اب یہ پیسے کیسے اتاریں گے آپ؟ بس ابھی یہی ہے کہ حکومت اپیل کر رہے ہیں حکومت پنجاب سے کہ جو یہ لون دے رہے ہیں وہ پرسنل وہ لون دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بینک آف پنجاب کی طرف سے ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں لون. اچھا, گورنمنٹ سے آپ اپیل کر رہے ہیں کہ کس طرح اگر لون دے دیں جی لون تو وہ آپ اتار دیں گے اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی رکھیں گے. آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں 100 ایکڑ زمین ہے, جی, آپ 100 ایکڑ کو اگر بیچ دیں تو آپ پیسے نہیں اتار سکتے؟ نہیں وہ ہماری نہیں ہے, ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے. وہ بھی ساری ٹھیکے پہ ہے. وہ ٹھیکے پہ نہیں اپنی ٹھیکے پہ لی ہوئی زمین پہ آپ نے اتنا بڑا رسک لے لیا. بس کیا کریں, لوگ کرتے ہیں. ناظرین, حیران کن بات ہے میرے لیے کہ آپ جب رسک لینے جاتے ہیں, کاروبار رسک کا نام ہے, اور اگر آپ اتنے بڑے رسک لیتے ہیں تو جیسے آپ کو پروفٹ نظر آ رہا تھا, نقصان بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. جب آپ کیلکولیٹ کر رہے تھے پروفٹ اتنا ہے تو نقصان کو بھی لازمی کیلکولیٹ کیا کریں. یہ کاروبار آپ کو اس صورت میں فائدہ دے گا جب آپ کو کاروبار کرنا آتا ہے. اگر آپ کو کاروبار نہیں کرنا آتا تو پھر بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کاروبار میں ایکسپرٹ بھی ہیں اس صورت میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کہ خدا نہ خواستہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں, بھائی جان بالکل ایکسپرٹ ہے. اب ایکسپرٹ آدمی کو کہاں نقصان ہو سکتا ہے؟ ایکسپرٹ آدمی کو نقصان وہاں پر ہو سکتا ہے جب کہیں پر کوئی ایسی آفات آ جائیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ریٹ نہیں دیے گئے تھے, پچھلے سال نقصانوں کو بہت زیادہ کسانوں کو نقصان ہوا ہے, اس صورت کے اندر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بھائی جان یہ ایسے تو قرض نہیں اتر سکتا ہے. میں نے کہا کہ میری سی ایم صاحب مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ مجھے جو حکومت وہ بینک آف پنجاب کی طرف سے قرض حسنہ دے رہی ہے, اگر مجھے قرضہ کتنا 5 کروڑ کا قرض ہے, قرض حسنہ تو 10-20-30 لاکھ ہوگا. نہیں, وہ 3 کروڑ تک دیتے ہیں. اچھا, جو 3 کروڑ تک آپ کو لمٹ تک چاہیے, 3 کروڑ کا قرض چاہیے آپ کو. جی, اگر قرض مل جائے چلے, کاروبار بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. اتاریں گے کیسے؟ آپ نے 3 کروڑ اتار بھی دیا, 2 کروڑ کیسے اتاریں گے؟ 2-3 کروڑ نہیں نا اتاریں گے ہم کو 2 کروڑ ڈیڑھ اتار دیں گے, باقی ساتھ پھر اس کے ساتھ دوبارہ انویسٹ کریں گے. باقی دوبارہ انویسٹ کر کے پھر نقصان ہوا پھر کیا کریں گے؟ نہیں, اللہ خیر کرے گا. ابھی ہم کراپ جو ہے چینج کر رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم جو کراپ ہے وہ میں ریڈ چلی لگا رہا ہوں, تقریباً 50 ایکڑ ہے. اس میں کافی سارے لوگوں نے لگائی ہے لیکن اس میں نقصان نہیں تھا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لال مرچ جو ہے اس کی فصل اگاؤں گا, اس میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں فائدہ ہی فائدہ, جو بھی دوستوں نے لگائی ہے انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا, نقصان نہیں اٹھایا. اچھا, یہ کیا وجہ آن پڑی کہ آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ یہ کیا وجہ؟ یہ حمزہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی بندہ آسانی سے نہیں آ جاتا, عزت دار بندہ آسانی سے نہیں آتا, مجبور ہو کے آیا. عزت دار بندہ آسانی سے میڈیا پہ نہیں آتا ہے. یہاں پہ کھڑے ہونا قیامت سے زیادہ ہے. میرے رشتہ دار میرے دوست اب آپ دیکھتے ہیں یہ لمحہ قیامت سے زیادہ میرے لیے. میڈیا پہ آنا آسان نہیں ہے.
मैं बिल्कुल बिल्कुल मजबूर जब हो गया हूं ना, मेरी रातों की नींद खत्म है, मेरे बच्चे को परेशानी, मेरे घर वालों को परेशानी, लोग मेरे बहन भाइयों के पास जाते उनको थ्रेट करते हैं। यार आपका ख्याल है वीडियो में आके बात करना कोई आसान काम है? बिल्कुल आसान नहीं है। ये मजबूर बंदा जो बेबस हो जाता है वो करता है। आपको पता है, आपको मैंने 8 महीने पहले मियां साहब के लिए अपील भी की थी, मुझसे मुलाकात हो जाए, मैं उनसे लोन की अपील कर रहा हूं। मीडिया पे हर बंदा आसानी से नहीं आता कि बंदा मुंह उठा के आते जी मेरी वीडियो बना दो। जब इंसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, इसलिए मीडिया पे जिंदगी चाहिए, यानी कि क्या लोग आपको मतलब थ्रेट दे रहे हैं कि threat, मारने? बहुत ज्यादा भाई थ्रेट दे रहे हैं कि आसानी से छोड़ देंगे मुझे। जहरी बात है, जिसने पैसे लेने वो थ्रेट देता, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये मीडिया पे आना कोई आम बात नहीं है कि मैं आप मुंह उठा के आगे हमजा भाई मेरी वीडियो बना दो। ये मेरा आखिरी हल है, ये कौन मेरा लोग हैं जो आपको आखिरी- थ्रेट दे रहे हैं? बहुत सारे हैं भाई जिन्होंने पैसे लेने हैं। जिन्होंने पैसे लेने हैं। मैंने आपको पता 8 महीने पहले मैंने लगाई थी अखबार में अपील मियां साहब का, हाँ, इसीलिए थी कि ये लोन दे रहे हैं, कर्जे हंसना मैं है। आपको बता देता हूँ, 8 माह पहले एक खबर लगाई गई जो कि एक अखबार के अंदर शाया हुई। उसके अंदर ये कहा गया कि मैंने मियां साहब से मिलना है, मुझे कोई पर्सनल काम है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, इनसे मेरी बात हुई उस वक्त। इन्होंने कहा कि जी मैं मियां साहब से मिलना चाहता हूँ और आप इंटरव्यू करें। मैं इसका बार उस वक्त इंटरव्यू किया गया, मैंने इनसे बात पूछा, वो इंटरव्यू अभी पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने बताया कि मैंने कोई बात करनी है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन अब ऐसा वक्त आन पड़ा है कि इनको वो बात बतानी पड़ी। उन्होंने कहा कि मियां साहब से मैं मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या हल है, कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं लोगों के पैसे लेके, क्या मैं उनके पैसे वापस कर सकता हूं, तो किस तरह वापस कर सकता हूं। अभी ये मुझे बता रहे थे कि मैं उनके पैसे वापस कर सकता हूं, लेकिन अगर तो एक साथ हो जाए तो मैं उस सूरत में भी बच सकता हूं, अगर मुझे कर्जे हंसना ना मिले। अगर कर्जे हंसना मिल जाए तो चलो साथ में कारोबार भी होता रहेगा हाँ। मेरे, और साथ में कुछ बंदा कर्ज भी उतार देगा। ये आखिरी हल समझ के मैं अपील कर रहा हूँ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब से कि मुझे पर्सनल लोन जो देते हैं वो दिया जाए। इंशाल्लाह मैं लोन भी वापस करूंगा, कारोबार भी करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से सब कुछ करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, या तो कर्जे हंसना मिल जाए, या तो उन लोगों से अपील है जिन लोगों ने पैसे लेने हैं, आप थोड़ी मेहरबानी करें, आपकी भाई हैं ये। अभी मुझे कह रहे थे कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, उस सूरत में मैंने इन्हें लाहौर बुलाया। कह रहे हैं कि मैं अब मजीद जीना नहीं चाहता, उस सूरत के अंदर मैंने इनके इंटरव्यू करने पर राजी हुआ, वरना मुझे लगता है कि ऐसी चीजें मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। मैंने इन्हें बहुत इसके ऊपर मना किया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ उस सूरत के अंदर। मैंने कहा चले आप आ जाए और हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो अब इस सारे इंटरव्यू का मकसद ये है कि अगर तो कर्जे हंसना मिल जाता है, गवर्नमेंट की जानिब से मिल जाता है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि कर्जे हंसना देके कोई एक शख्स की जिंदगी बचा सकते हैं, एक पूरे खानदान को तबाह होने से बचा सकते हैं, वो लोग आगे आ सकते हैं। या तो दूसरी सूरत के अंदर वो लोग जिन्होंने कर्ज लेना है, शायद वो कोई थोड़ा थोड़ा करके, अगर इनके ऊपर मेहरबानी करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके दे दें, ये दे देंगे कर्ज। ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत के अंदर, आप दे देंगे कर्ज, अच्छा कह रहे हैं कि मैं कर्ज दे दूंगा, बस मुझे वक्त दे दें कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उतार सकूं। मैं यकमुश्त सारे पैसे नहीं दे सकता हूं। अपील तमाम लोगों से। खैर आप अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। इसके साथ अपने मेजबान हमजा जावेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह